ٹائمز میں خوش آمدید۔ پروفیسر علی خان محمود آباد کو سپریم کورٹ آف انڈیا سے آج بڑی راحت ملی ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے ان کو عبوری ضمانت دینے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اب وہ جیل سے باہر آ جائیں گے۔ اسی کے ساتھ سپریم کورٹ آف انڈیا نے ہریانہ وومن کمیشن کے اس دعویٰ کو بھی غلط ٹھہرایا جس میں ہریانہ وومن کمیشن نے کہا تھا کہ پروفیسر علی خان محمود آباد نے اپنی فیس بک پوسٹ میں یا انسٹاگرام کی اسٹوری میں کرنل صوفیہ قریشی کا اپمان کیا ہے، ان کی توہین کی ہے، ان کا بیان آرمی میں نفرت پھیلانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے ہریانہ وومن کمیشن کے وکیل سے کہا کہ آپ دکھائیے وہ بیان کہاں ایسا انہوں نے لکھا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ انہوں نے مہیلاؤں کا اپمان کیا ہے، اور ان کے وکیل ثابت نہیں کر سکے۔ خود ہریانہ وومن کمیشن کی چیئرپرسن رینو بھاٹیا اس کو ثابت نہیں کر سکی۔ انڈیا ٹوڈے کی ویڈیو کلپ پچھلے 2 دن سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں اینکر ان سے 8 منٹ تک یہی پوچھ رہی ہے، میڈم آپ وہ 2 لائن بتائیے جس میں انہوں نے مہیلاؤں کا اپمان کیا ہے، کرنل صوفیہ قریشی کا اپمان کیا ہے، اور یہ میڈم کچھ بھی نہیں بول پاتی ہے۔ کبھی کہتی ہے آپ کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہے، کبھی کہتی ہے ہاں یہ وہ آئے شائیں ہانکتی ہے، لیکن جواب نہیں دے پاتی ہے۔ اور 8 منٹ تک اینکر ان سے یہی پوچھتی رہتی کہ آپ بتائیے وہ ہندی میں پڑھتی ہے، انگلش میں پڑھتی ہے، اور کچھ بھی جواب نہیں۔ اور سچائی یہ ہے کہ اس میں مہیلاؤں کا کچھ بھی اپمان نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے آج عبوری راحت دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ایسے موقع پر علی خان محمود آباد کو اس طرح کا تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی پوسٹ نہیں کرنی چاہیے۔ دیش جب غم کے ماحول میں ہے تو ضروری نہیں کہ ہر طرح کی بات اس موقع پر کی جائے، کچھ باتیں بعد میں بھی کی جا سکتی ہے۔ علی خان محمود آباد نے اپنی فیس بک پوسٹ میں یہ لکھا تھا کہ آپریشن سندور صحیح قدم تھا بھارت کا، پاکستان کو سبق سکھانا بھی ضروری تھا۔ اس کے علاوہ علی خان محمود آباد نے کرنل صوفیہ قریشی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا کہ جب پریس بریفنگ میں کرنل صوفیہ قریشی آئی تو رائٹ ونگ نے ان کی سراہنا کی، تعریف کی، اور میں بھی اس کو صحیح مانتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ رائٹ ونگ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بھی آواز اٹھائے۔ جب مسلمانوں کی موب لنچنگ کی جاتی ہے، مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوز کیا جاتا ہے، تو اس وقت بھی رائٹ ونگ کو مسلمانوں کی حمایت میں آواز اٹھانی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پوری دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ مسلمان بھارت میں عزت کے ساتھ جیتے ہیں، ان کو برابری کا سمان ہے، تو اسی کے ساتھ جو انٹرنل معاملے ہیں وہاں اگر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہاں بھی ساتھ دینا چاہیے، اور یہ بیانیہ، یہ نیریٹو برداشت نہیں ہو سکا، اور اسی وجہ سے ہریانہ وومن کمیشن نے ان کو نوٹس بھیج دیا۔ پھر ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی، اور ان کے خلاف 2 ایف آئی آر درج کی گئی۔ ایک ایف آئی آر یوگیش جاتری کی شکایت پر درج کی گئی، اور اس ایف آئی آر میں بینس کی دفعہ 196، 197، 152 اور 299 کے تحت کیس درج کیا گیا۔ دوسری ایف آئی آر وومن کمیشن کے صدر رینو بھاٹیا کی شکایت پر درج کی گئی جس میں 353، 79 اور 152 کی دفعہ لگائی گئی۔ سپریم کورٹ آف انڈیا میں آج سنوائی ہوئی تو سنوائی کے دوران علی خان محمود آباد کی طرف سے ایڈوکیٹ کپل سبل پیش ہوئے اور ایڈوکیٹ سدھارتھ لوتھرا پیش ہوئے۔ کپل سبل نے جج سے کہا کہ علی خان محمود آباد کی جو پوسٹ ہے وہ حب الوطنی پر مبنی ہے، دیش بھکتی پر مبنی ہے، وہ جنگ کی قیمت پر بات کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جنگ کا کتنا نقصان ہوگا۔ اس کے جواب میں جسٹس سوریہ کانت نے کہا آزادی اظہار رائے، فریڈم آف ایکسپریشن ایک بنیادی رائٹ ہے، ایک حق ہے، لیکن ہر موقع پر اس کا اظہار ضروری نہیں ہوتا۔ ملک جب حملے کی حالت میں ہے، ایسے وقت میں سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ کپل سبل نے پھر پوچھا کہ فوجی خواتین کے خلاف کیا کہا گیا اس پوسٹ میں، اس کو بتایا جائے، تو پھر عدالت نے ریاست کے وکیل سے ثبوت مانگا، شواہد مانگا، اور کہا کہ اگر واقعی خواتین افسران کی توہین کی گئی ہے تو یہ سنگین معاملہ ہے، لیکن ابھی تک اس پوسٹ سے کچھ بھی واضح نہیں ہے کہ اس میں خواتین افسران کی توہین کی گئی ہے، اور اس کو ریاست کے وکیل، اسٹیٹ کے وکیل ثابت بھی نہیں کر سکے۔ پھر سپریم کورٹ نے یہ تبصرہ کیا اور کہا لفظوں کا چناؤ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو دوسروں کو تکلیف دے، رائے ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس کا اظہار شائستگی سے ہونا چاہیے۔ کپل سبل نے کہا کہ علی خان محمود آباد کی وائف 9 ماہ کی حاملہ ہے، وہ پریگننٹ ہے، اور علی خان جیل میں ہے، ایسے موقع پر ان کو ہر حال میں آزادی ملنی چاہیے۔ تب سپریم کورٹ آف انڈیا نے علی خان محمود آباد
की रिहाई का अबूरी फैसला सुनाया और उनके ऊपर 2 FIR थी, लेकिन दोनों FIR के बावजूद सिर्फ एक FIR के मचलके की बुनियाद पर ही उनकी रिहाई हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि अली खान महमूदाबाद को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा, अदालत में जमा कराना होगा। इसका मतलब यह है कि अली खान महमूदाबाद अब बाहर का बैरून मुल्क का सफ़र नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी आदेश दिया कि एक SIT का गठन किया जाएगा और SIT में जो अफसरान होंगे वो दिल्ली और हरियाणा के शामिल नहीं होंगे, क्योंकि हरियाणा वुमेन कमीशन ने जिस तरह की नोटिस भेजी उससे साफ पता चल रहा है कि जानबूझकर अली खान महमूदाबाद के साथ ये सब किया गया, मुसलमान होने की वजह से किया गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि दिल्ली और हरियाणा के अफसरान उस कमीशन में शामिल नहीं होंगे जो SIT के ज़रिए तश्कील दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो जज इसकी सुनवाई कर रहे थे वो है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस AK सिन्हा। यही दोनों जजेस विजय शाह के मामले की भी सुनवाई कर रहे हैं। इन्हीं दोनों जजों ने कल विजय शाह को भी फटकार लगाई थी। विजय शाह के खिलाफ भी SIT की तश्कील दी गई थी और कहा गया था कि सुबह 10 बजे तक SIT की तश्कील हो जानी चाहिए। SIT के अफसरान मध्य प्रदेश के नहीं होंगे और जांच का आदेश दिया गया था, स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया था और सख्त फटकार लगाई गई थी विजय शाह को, क्योंकि विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बदजुबानी की थी, बदतमीज़ी की थी और वैसे बयान की तवक्को नहीं की जा सकती। ये अलग बात है कि अभी तक विजय शाह को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन जाँच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर दे दिया। कुछ इसी तरह का तबसरा यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया है और अली खान महमूदाबाद को गिरफ्तारी से आज़ादी मिल गई है, उनको पूरी ज़मानत मिल गई हो, बाहर आ जाएंगे, लेकिन उनके खिलाफ भी SIT तश्कील दे दी गई है और अली खान महमूदाबाद के बयान में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से उनको गद्दार करार दिया जाए या देशद्रोह करार दिया जाए। इसलिए उम्मीद यही है कि अली खान महमूदाबाद को मुकम्मल तौर पर बरात मिल जाएगी। अली खान महमूदाबाद का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग है। वो महमूदाबाद रियासत के राजाओं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके दादा रियासत महमूदाबाद के आखिरी नवाब थे। अली खान महमूदाबाद का जो ख़ानदान है वो बगदाद से अब्बासी हुकूमत के ज़माने में आया हुआ है। फिर अमरोहा में इन लोगों ने क़याम किया, उसके बाद ये लखनऊ के इलाके में गए, फिर इनको एक पूरी जागीर मिली और इन्होंने पूरी रियासत कायम की। अली खान महमूदाबाद ख़ुद दिमश्क में पढ़े हुए हैं, फिर इंग्लैंड से उन्होंने तालीम हासिल की। अशोका यूनिवर्सिटी में वो साइंस और हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और उनका अपना एक इल्मी मकाम व मर्तबा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से उनको बड़ी राहत मिल गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो तबसरा किया है वो भी बहुत अहम है कि ऐसे मौका पर इस तरह का तबसरा नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, अपनी राय ज़रूर लिखें।